اب اگر بغیر قلب کی حاضری کے آپ نماز پڑھیں تو وہ آپ نے پڑھی ہے، نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ قلب اس کو اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے، قلب آپ کا غیر حاضر ہے۔ اسی طرح عمرہ اور حج کا موقوف ہو جانا دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبد الرحمن نے شیبہ سے روایت کی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ساعت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بیت اللہ کا حج بند نہ ہو جائے، جبکہ چاند، سورج اور حجر اسود پر سیدنا گوہر شاہ امام مہدی کی تصویر مبارک نہ صرف ظاہر ہو چکی ہے بلکہ لوگوں کو کھلی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اور عام لوگ بھی اس کرشمہ قدرت پر ایمان لا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب بھی ہر سال لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو حج بند ہونے سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ نماز موقوف ہو گئی ہے لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں لوگ، ہے نا؟ تو اس سے مراد کیا ہوئی کہ جو انگریڈینٹس ضروری ہیں نماز کی قبولیت کے، جب وہ انگریڈینٹ مکمل نہ ہوں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب اگر بغیر قلب کی حاضری کے آپ نماز پڑھیں تو وہ آپ نے پڑھی ہے، نماز قائم نہیں ہوئی ہے۔ قلب اس کو اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے، قلب آپ کا غیر حاضر ہے۔ اسی طرح عمرہ اور حج کا موقوف ہو جانا دو طریقے سے ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائی خانہ کعبہ کو کوئی تالا لگا دے کہ بھائی اب کوئی حج نہیں کرے گا، کوئی عمرہ نہیں کرے گا، ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہو گیا، چھٹی ہے، جاؤ موج مستی کرو، ہالی ووڈ جاؤ، بالی ووڈ جاؤ، اب یہاں نہیں آنا۔ ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر عمرہ اور حج کا موقوف ہونا کیا ہے؟ دیکھو، عمرہ اور حج اس کے جو ارکان ہیں ان میں سب سے اہم ترین جو رکن ہے وہ ہے حجر اسود کا عقیدت اور محبت کے ساتھ بوسہ لینا۔ اگر عمرے اور حج کے دوران حجر اسود کا عقیدت اور محبت سے بوسہ نہ لیا جائے تو حج اور عمرہ نامکمل ہے۔ اب یہ وہ پتھر ہے حجر اسود کہ جس کو عقیدت اور محبت سے بوسہ لیا جائے تو یہ یوم محشر میں بوسہ لینے والے کی گواہی دے گا اور شفاعت کرے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حجر اسود کے علاوہ پورے کعبے میں کوئی ایسا مقام ہے، ایسی دیوار، ایسا پتھر ہے کہ جس کو چومنے سے یہی فیض ملے؟ ہے کیا؟ ورنہ لوگ خانہ کعبے کی دیواروں کو چاٹتے رہتے۔ مقدس تو پورا مسجد الحرام ہے، لیکن وہ کون سی جگہ ہے جس کو محبت سے چوم لو تو شفاعت ہو جائے گی؟ وہ حجر اسود ہے۔ اب یہ بتائیے کہ پورے کعبے کی عمارت میں کوئی مقام ایسا نہیں جس کو محبت سے چومو اور شفاعت کرے۔ ایک مقام ایسا ہے اور وہ ہے حجر اسود، جس کو عقیدت محبت سے چومو تو شفاعت اور گواہی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ کوئی ایسا مقام ہوگا کعبے میں کہ جو آپ کے سجدے کے قابل ہو؟ جب چومنے سے شفاعت نہیں کرا سکتا پوری عمارت کا کوئی حصہ، تو پھر کوئی پتھر، کوئی دیوار کا حصہ حق ربوبیت رکھتا ہوگا کہ آپ اس کے سامنے اپنی جبین نیاز دراز کر دیں، آپ اس کے سامنے ماتھا ٹیکیں؟ تو وہ پتھر حجر اسود جس کو محبت اور عقیدت سے چومنے سے شفاعت ہوگی، سجدہ بھی اسی کی طرف کیا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ اسی کی طرف کیا جاتا ہے تو اس میں کیا ہے جو اس کی طرف سجدہ ہو رہا ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے، پوچھئے کیسی چیز؟ کوئی ایسی چیز ہے جو آدم سے افضل ہے۔ پوچھو کیوں افضل ہے؟ بھئی اگر آدم افضل ہوتے تو وہ حجر اسود کو بوسہ تو نہ دیتے، ادب اور احترام سے سر تو نہ جھکاتے۔ کوئی ایسی چیز ہے حجر اسود میں جو آدم سے افضل ہے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی افضل ہے۔ پوچھو کیسے افضل ہے؟ جب ابراہیم اور اسماعیل نے حجر اسود اٹھا کے کعبے میں نصب کیا تو جس جگہ کھڑے ہو کے نصب کیا، آج وہ مناسک حج میں ہے وہاں پر نوافل پڑھنا۔ جہاں کھڑے ہو کے انہوں نے حجر اسود لگایا، وہاں کھڑے ہو کے عبادت کرنا ضروری ہو گیا۔ اب پھر تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کر دیں 1,24,000 پیغمبر کو، آخری زمانہ لے آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، جوانی کے ایام ہیں، حجر اسود تو وہاں پر اس وقت بھی لگا ہوا تھا۔
عمارت کعبہ مخدوش تھی، ٹوٹ گئی، اس کی مرمت ہوئی اور دوبارہ حجر اسود لگانا پڑا۔ اب لگانے کی باری آئی تو اب جو ہے ان لوگوں میں یہ لفڑا ہو گیا کہ کون لگائے گا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ ہم لگائیں، کیونکہ سعادت تھے تو وہ کافر، لیکن پھر بھی حجر اسود کو پوچھتے تھے، ادب تو کرتے تھے، گردن تو جھکاتے تھے۔ خیر طے یہ پایا کہ کل صبح صادق جو سب سے پہلے کعبے میں داخل ہوگا یہ سعادت اس کے حصے میں آئے گی۔ اب جب لوگ صبح داخل ہوا ہے کوئی، اس نے دیکھا حضور پہلے سے موجود ہیں، لہٰذا سب نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب یہ محمد کی باری ہے۔ حضور جو ہے وہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، تو حضور نے کھڑے ہو کے ان کو سارے قبائل کو کہا کہ دیکھو بھائی، میں تم میں سے کسی کو محروم نہیں رکھوں گا، تو یہ نہ سمجھو میں اکیلا لگاؤں گا، آ جاؤ۔ چادر بچھائی، حجر اسود رکھا، سب کو کہا ہے کہ کونا پکڑ لو، سب کو خوش کر دی۔ پھر جب حضور حجر اسود کے پاس سے گزرتے بوسہ دیتے اور گریہ زاری فرماتے، جب حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو گریہ زاری فرماتے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ حجر اسود کے قریب ہوتے ہیں تو آپ گریہ فرماتے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ مقام ہی ایسا ہے کہ جہاں آنکھیں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ تو آخر ایسی کیا چیز ہے جو ہر نبی نے اس کے آگے سر جھکایا؟ جو آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک کتنے انسان گزرے ہوں گے، کئی ٹریلین انسان آ چکے ہوں گے، سب کی شفاعت کرے گا۔ حجر اسود میں کوئی چیز ایسی موجود ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سرکار گوھر شاہی نے 1997 میں جب یہ بات فرمائی کہ حجر اسود میں ایک انسانی شبیہ نمودار ہوئی اور پھر یہ فرمایا کہ یہ شبیہ ہماری، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہم یہاں لندن کے قریب ہی نارتھمپٹن شائر کا ایک علاقہ ہے بیڈفورڈ، BED، بریڈفورڈ نہیں، بیڈفورڈ، وہاں کسی کے کوئی پروگرام تھا تو وہاں کسی کے گھر تشریف لے کے گئے تھے، وہاں سرکار تشریف فرما تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اس وقت ندیم بھائی اور انوار جو ہے باہر کھڑے ہو کے نعرہ لگا رہے تھے، تیرا شاہی میرا شاہی، گوھر شاہی لے کر آئے دین الہی۔ تو سرکار نے مجھے کہا کہ ان کو کہو کہ ابھی نہیں، یہ نعرے بعد کے ہیں، شاید میں نے آگے بتایا بھی ہوگا آپ کو۔ تو اس وقت پھر یہ بات ہوئی، سرکار نے فرمایا، مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب میں یہ کہوں گا کہ حجر اسود میں ہماری شبیہ ہے تو پوری مسلمان قوم میں تو ایک تو غیرت مند مسلمان ہوگا جو تلوار لے کے آ جائے گا میرے پاس اور کہے گا کہ بتاؤ تم نے کیسے کہا کہ میری شبیہ ہے حجر اسود میں، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں سب کے سر جھکتے ہیں، تم نے کیسے کہہ دیا؟ لیکن ایک مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ حجر اسود میں جو شبیہ مبارک ہے، یہ شبیہ مبارک امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو عقیدت اور محبت سے چومنے سے شفاعت ہوتی ہے، اس کو چومنے سے ہی حج ہوتا ہے اور عمرہ ہوتا ہے۔ جب حجر اسود وہاں سے ہٹا دیا گیا تو حج کا مغز عمرے کا مغز ہی چھن گیا۔ حدیثوں میں روایتوں میں لکھا ہے کہ اگر حجر اسود کا بوسہ نہ لیا جائے تو عمرہ اور حج نامکمل ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ پھر سازش ہوئی، کب سازش ہوئی؟ جب پتہ چلا 1997 میں کہ بھئی سرکار گوھر شاہی کی شبیہ نمودار ہو گئی ہے حجر اسود میں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سازش کی اور پھر جو ہے روایتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے یہ کر دیا کہ بھئی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر موقع ملے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو کوئی ضروری نہیں ہے، دور سے ہی استلام کر لو۔ پھر یہاں سے یہ سازش کی اور لوگوں کا حج برباد کر دیا۔ تو اب جب وہ حجر اسود ہی انہوں نے وہاں سے ریموو کر کے، کچھ لوگوں کا میرا یہ خیال ہے کہ ریموو کر دیا، لیکن پبلکلی یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اوپر رنگ پھیر دیا۔ اچھا، اب جو رنگ پھیر دیا گیا ہے، حجر اسود موجود ہو اور اس کے اوپر رنگ پھیر دیا جائے، پھر بھی بوسہ قبول نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ جب یہ خواتین ناخن پالش لگاتی ہیں تو وضو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ناخن تک پانی پہنچتا نہیں ہے، پالش نے کور کیا ہوا ہے، لہٰذا ناخن پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں؟ بھائی جو پالش لگی ہوئی ہے اس نے روک لیا نا پانی کو تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اس سے شفاعت ہوگی۔ پینٹ جو لگایا ہوا ہے، اس پینٹ کی وجہ سے آپ کے لب حجر اسود کو چھو نہیں رہے، پینٹ کو چھو رہے ہیں۔ لہٰذا حجر اسود کا جو بوسہ لینے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرط ہے،
وہ پوری نہیں ہو رہی، حج اور عمرہ آپ کا ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ تو یہ ہے حج کا موقوف ہونا۔ آپ جائیے خانہ کعبہ جا کے دیکھیے، سرکار گواہ ہیں، اللہ کو جان دینی ہے، بغیر حجر اسود کی برکت کے آج اگر آپ کعبے کو جا کے دیکھیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی ماڈل بنایا ہوا ہے، کوئی روحانیت نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 96 میں ہی سرکار نے کچھ فرشتوں کو بھیجا، وہ چارپائی لے کے آئے، مجھے بٹھایا اور جسم سمیت جو ہے وہ خانہ کعبہ لے کے گئے۔ تو اس وقت جو منظر میں نے دیکھا، اس وقت تو بڑی روحانیت تھی، بہت روحانیت تھی۔ اسی طرح مسجد نبوی میں جو ہم گئے تھے نا، میں نے وہ مقام بھی آپ کو بتایا تھا کہ میں روحانی طور پر یہاں تو آتا جاتا رہتا ہوں، وہ جہاں پر وہ خطبے گول گول لگے ہوئے تھے، وہ مقام، تو وہ جو مقام ہے اس میں آج تک روحانیت ہے مسجد نبوی کی۔ لیکن خانہ کعبہ سے جب سے انہوں نے وہ ہٹایا ہے۔ اچھا ایک بات اور پتہ چلی، یہ میں نے وہاں پر آپ لوگوں کو بتائی نہیں، جو آج آپ کو آب زمزم کے نام پر پانی پلایا جا رہا ہے نا، وہ آب زمزم نہیں ہے۔ جو اصل آب زمزم تھا نا ندیم، وہ پانی تھوڑا سا بھاری ہوتا تھا اور اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا تھا۔ تم نے آج سے 10-20 سال پہلے پیا ہے پانی، جو اب تم نے پیا تھا ویسا ہی تھا، ہلکا تھا اور ٹیسٹ بھی ویسا ہی تھا جیسے عام پانی کا ہوتا ہے۔ وہ یہ آب زمزم ہوتا تو یہ ٹوائلٹ کے اندر چل رہا ہوتا۔ ابھی تو انہوں نے سب ہر جگہ کہہ دی سب آب زمزم ہے، یہ سارا۔ خدا کا خوف کرو یار، اس پانی کا ادب ہے، آب زمزم کا پانی بیٹھ کے نہیں پی سکتے ادب کے طور پر۔ آب زمزم کا پانی ہمیشہ کھڑے ہو کے پیا جاتا، بیٹھ کے نہیں پی سکتے۔ مجھے سرکار نے اس کا پورا میکینزم بتایا۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو ہماری شبیہ ہے، وہ حجر اسود کا جو پتھر ہے اس میں جذب ہے، اس کی سطح سرفیس پہ نہیں ہے، وہ جذب ہے پورے پتھر کے اندر۔ اچھا پھر یہ فرمایا کہ یہ بوسہ کیوں ضروری ہے؟ فرمایا کہ جس کا حج قبول ہو جائے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، دھل جاتا ہے۔ وہ دھلتا کیسے ہے؟ جب وہ اپنے ہونٹوں کو حجر اسود پر لگاتا ہے تو حجر اسود میں جو چہرہ ہے وہ انسان کے سارے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس طرح پھر وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اب وہ حجر اسود میں شے کیا ہے جو گناہوں کو کھینچ رہی ہے؟ وہ ہے سرکار کے رخسار مبارک۔ انہوں نے حجر اسود کیا ہٹایا؟ جو حجر اسود میں صورت گوہر تھی اب پوری کائنات میں پھیل گئی۔ اب جیب میں حجر اسود ہو گیا۔ موبائل میں سرکار کی تصویر ڈاؤن لوڈ کرو، چومتے رہو سارے دن۔ ایک پتھر جس پہ امام مہدی کا چہرہ تھا وہ وہاں لگا کے پوری دنیا اس کا طواف کر رہی ہے۔ اگر وہ چہرہ تیرے دل پہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ چہرہ تیری روح پر آ جائے تو کیا ہوگا؟ اگر وہ تیرے قلب میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ پھر تو تیرا طواف ہوگا نا، ادھر بھی تو طواف ہی ہوتا تھا نا۔ Amra TV, the place to connect with God.